اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ آج جس دور سے گزر رہی ہے وہ دور پاکستان کے 70 سالہ ادوار کی طرح کروشل ترین ٹائم۔ پچھلے 70 سالوں میں یہ ریگولر سنتا ہوں کہ یہ جو دور ہے یہ پاکستان کا نازک ترین دور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے، سیاسی نظام ہے، وہ اتنا فرسودہ اور اتنا گندا نظام ہے کہ اس نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ کبھی جانے ہی نہیں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم پچھلے 70 سال میں سے آزاد ہوئے ہیں اور ہماری غلامی کی باقیات جو ہے وہ ہمارے جسموں اور ہماری روحوں میں راسخ ہیں۔ امریکہ میں جب ریڈ انڈینز کے خلاف گورے جو ہیں وہ ظلم کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ ان کے خلاف اس نے جہاد کا علم بلند کیا۔ تو اس سے کئی سالوں کے بعد پوچھا کہ تمہیں اس ساری جنگ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل کام کون سا لگا؟ تو اس نے بتایا کہ میرے لیے مشکل ترین کام جو یہ تھا کہ ایک غلام کو یہ بتانا کہ تم آزاد ہو سکتے ہو، اور اس کے اندر یہ بات داخل کرنا کہ تم آزاد پیدا ہوئے ہو، تم غلام پیدا نہیں ہوئے۔ تو ایک غلام کو یہ احساس دے دیا جائے کہ وہ آزاد فکر کے ساتھ پیدا ہوا ہے، آزاد جسم کے ساتھ پیدا ہوا ہے، آزاد روح کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ پاکستان کا یہ جو نظام ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ آزاد پیدا نہیں ہوئے۔ آپ پہ معلومات کا سیلاب ہے، آپ کے سیاسی مخالفین سے لے کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مستقل مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایسا نہیں ہے جو یہ بیٹھ کے بات کرے کہ سیاسی لوگوں کو، ریاست کے سارے سٹیک ہولڈرز، جس میں عدلیہ، جس میں سیاستدان، جس میں بیوروکریسی اور جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، یہ جو ہیں وہ کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں ایک ایسا روڈ میپ اسٹیبلش کر سکیں کہ جس پہ ملک کی ترقی اور فلاح کا کام ہو سکے۔ میرے پاکستانیوں، یہ پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے کہ غریب جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ زندگی گزارنا مشکل ہوا 22 کروڑ عوام کے لیے، لیکن آج بھی آپ کی سیاست جو ہے اور آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے یہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے خراب ہوا، اور وہ کہتا کہ اسحاق ڈار نے یہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان 6 مہینوں میں پاکستانی معیشت سے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ یہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان اور اس کی ٹیم نکمی ہے، ہم بہت شاندار ہیں، ہم بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ہمارے پاس بہت تجربہ ہے اور ہم پاکستان کو 1 منٹ میں اس کے مسائل سے نکال لیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر پچھلے 6-7 مہینے کی یہ جو گورنمنٹ ہے، اس کے وسائل اور اس کے معاملات اور اس کے اس نے جو لیولز کریٹ کیے ہیں ان کو اگر موازنہ کیا جائے پچھلی 6 مہینے پرانی عمران گورنمنٹ سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گورنمنٹ بدترین لیول پہ اس وقت کام کر رہی ہے۔ پاکستان کے ریزرو جو ہیں آپ ان کا موازنہ کر لیں ان کے ساتھ، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں آپ اس ایکسپورٹس کا موازنہ کر لیں عمران گورنمنٹ کے ساتھ، آپ کی جو شرح نمو ہے جس کو GDP بولتے ہیں، آپ اس کا موازنہ کر لیں عمران خان کے ساتھ، آپ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے جو پیسے آتے تھے پاکستان میں آپ اس کا موازنہ کر لیں، آپ روپے کی بے قدری کا معاملہ ہے تو آپ اس کا موازنہ کر لیں۔ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا موازنہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے کہیں بیٹر تھی۔ لیکن 3.5 سال میں عمران خان نے ذاتی حیثیت میں کوئی اچیومنٹس کی ہیں تو وہ کی ہیں، لیکن اس گندے اور فرسودہ نظام کی وجہ سے اس کے جو نیچے والے جتنے پولیٹیشین اور جتنے الیکٹیبلز تھے انہوں نے عوام الناس کو ڈلیور نہیں کیا۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے جو ہیں
وہ عوام کو مسائل کے اندر جو ہے وہ تنہا چھوڑے اپنی عیاشیوں میں لگے رہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پچھلی 3.5 سال کی گورنمنٹ تھی عمران خان کی، اس میں پاکستان میں مہنگائی کا سیلاب بھی آیا اور پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ اس سے پہلے والے ادوار کی مقابلے میں زیادہ بڑھی. اب اس دور میں آ جائے تو اس دور میں اس سے بھی زیادہ کرپشن ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو وہ لاز، وہ قوانین جو کیٹر کرتے تھے، وہ قوانین جو کرپشن کرنے والے کا ہاتھ روکتے تھے، ان قوانین کو بھی بدل دیا ہے. یہ نسل یا یہ خاندان جو یہ کہتا ہے کہ کرپشن کچھ نہیں ہوتی، جو بچوں کو تعلیم دیتا ہے کہ کرپشن کچھ نہیں ہوتی، اور پاکستان میں اگر کرپشن اوپر نیچے ہو بھی گئی تو اس کا کوئی میٹر نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملک کرپشن کے ساتھ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس فکر پہ چلنے والے جو لوگ ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کیسے عوام الناس کے لیے کوئی بہتری کا معاملہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ مسائل جو ڈیلی کے ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ، یہ وہ مسائل جو سیاستدانوں کے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے ہیں وہ تو ڈیلی پہ موجود ہیں. لیکن سب سے بڑا میٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، جن میں عدلیہ ہے، جن میں بیوروکریسی ہے، جن میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کسی حد تک جو ہے وہ ریاست کا جو چوتھا ستون بولتے ہیں اس کو، صحافت کو، تو کسی حد تک صحافت بھی شامل ہے. انہوں نے پاکستان میں حکومت کرنے کا کوئی ایک ایسا جو ہے وہ لائے عمل ترتیب نہیں دیا پچھلے 70 سالوں میں، جس سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ڈومین میں کام کر سکے، بیوروکریسی اپنی ڈومین میں کام کر سکے، عدلیہ اپنی ڈومین میں کام کر سکے، اور آپ کی جو سیاسی رجیم ہے وہ اپنے طور پہ کام کر سکے. اس وقت پاکستان کو ایک نئے جو ہے وہ پاور شیئرنگ کے جو ایک نیا معاہدہ ہے، یا پھر ایک نیا جو ایگریمنٹ ہے، یا ایک پھر نیا جو نظام ہے پاور شیئرنگ کا، اس کی اشد ترین ضرورت ہے. عوام دوست پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں ایک نئے صدارتی جمہوری نظام کی حامی ہے، اور الٹیمیٹلی ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر یہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے، یقیناً ایک جو عوام الناس کی طرف سے یہ پریشر جانا چاہیے کہ ان سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کم از کم ایک ایسا نظام وضع کر لینا چاہیے، پاور شیئرنگ کا ایک ایسا منصوبہ جو ہے وہ ترتیب دے دینا چاہیے، جس سے نہ ایک جو پاور سٹیک ہولڈر ہے وہ دوسرے سٹیک ہولڈر کی ڈومین میں جانا سکے. لائنیں کراس کرنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یا تو مفادات ہیں یا پھر کرپشن. ایک جگہ پہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے، اور المناک یہ ہے کہ یہ جو اداروں اور شخصیات کے ذاتی مفادات ہیں وہ پاکستان سے کہیں بڑھ گئے، پاکستانی عوام کے مفادات سے کہیں بڑھ گئے. تو اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک ایسے ٹرموائل سے گزر رہا ہے، اور پچھلے 70 سالوں سے یہ ٹرموائل جاری ہے، جس میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ کا ایک پارٹ جو ہے وہ درلخت ہو. پاکستان میں رہنے والے اگر ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو مجھے بتائیں پاکستان میں تبدیلی کیسے رونما ہوگی. پاکستان میں رہنے والی عوام جو ہے وہ اگر ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچے گی تو پاکستان میں تبدیلی کیسے رونما ہوگی. ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، یہ چونکہ عوام الناس میں سے ہیں سارے، کیونکہ فوج میں کا کوئی افسر ہو، بیوروکریسی کا کوئی افسر ہو، کوئی سیاستدان ہو، یا پھر عدلیہ کا کوئی جج ہو، یہ سارے پاکستانی ماؤں کے جنم دیے ہوئے بچے ہیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے. الحمدللہ یہ ہے کہ دھرتی کو ماں ماننے والے جو ہیں وہ اپنی اپنی ماؤں کے ساتھ الگ الگ اس ملک میں کرپشن کر رہے ہیں، اور یہی اس قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس روش کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے نئے سرے سے ہمیں
ایک جو ہے وہ روڈ میپ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے وہ موجود ہے تب تک تو ہمیں ایک نیا جو ہے روڈ میپ ترتیب دینا ہوگا۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ چونکہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی جمہوریت قائم ہو، آمروں کی صدارتی جمہوریت نہیں بلکہ سول جو عوام الناس ہیں ان کے بہاف پہ بننے والی ایک صدارتی جمہوریت۔ ہم پاکستان میں بنیادی جو ہمارے حقوق ہیں ان کو عوام میں باہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام دوست پارٹی جو ہے وہ بڑے مسائل سے لے کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان تک ہم جو ہے وہ عوام کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے۔ ہم جب ڈسکس کریں گے تو ہماری آواز جو ہے وہ آپ کی آواز بنے گی، اور یقین کریں کہ یہ آواز جو ہے وہ ایک وقت اتنی توانا اور اتنی شاندار ہو جائے گی، اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ عوانوں میں تبدیلی رونما ہونے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ میرے پاکستانیوں، سب سے بڑا کام جو ہے وہ آواز اٹھانا ہے اور حق کے لیے آواز اٹھانا ہے، یہ سمجھ کے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں ایک نیا روڈ میپ اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں ہم جو ہے وہ بڑے بڑے لیڈرز چاہتے ہیں، پاکستان میں ہم بڑے بڑے سیاستدان چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نئی جو نسل ہے وہ اپنی پوری ول کے ساتھ، اپنے پورے وقار کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری عقل کے ساتھ، اپنی پوری فکر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ یہ جو ہے وہ آپ ہو سکتے ہیں، جو مجھے سن رہا ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ جو مجھے ابھی جس نے نہیں سنا وہ ہو سکتا ہے، وہ پاکستانی جو اس وقت گھر میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ قوم کی تقدیر بدلنے کی ضرورت ہے وہ ہو سکتا ہے، ہر وہ پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں بڑے پیمانے پہ لیڈرز کی ضرورت ہے۔ ایک بہترین نظام بڑے پیمانے پہ لیڈرز کریٹ کرتا ہے، اس وجہ سے ہم شخصی جو ہے وہ لیڈرشپ کی بجائے نظام کی بات کرتے ہیں، نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک فکر ہے جس پہ آپ اور میں چل کے یقیناً پاکستان میں نئی تبدیلیاں رونما انشاءاللہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان پائندہ باد، عوام دوست پارٹی زندہ باد۔ السلام علیکم۔